اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ۔ واپس سے پڑھ لیں اس کا شعر کا جو آخری مصرع ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود عطا فرمایا۔ بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ عزیزان مکرم، فقیر عاجز پہلے یہ بتا دے، نہ فقیر پیر ہے، نہ پیروں جیسا چہرہ ہے، نہ کردار ہے۔ پیر تو جو فقیر آپ کو تھوڑی سی شان بتائے گا وہ تھے پیر۔ بس فقط میرے مرشد قیوم زمان رحمۃ اللہ علیہ شیخ اول، آپ اپنے ملفوظات میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جن کی صحبت فقیر کو 13 سال ہے، اس کے بعد اپنے قبلہ صاحب دربار بابا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ہے۔ آپ فرمایا کرتے اساں نہ پیر ہیں نہ پیرا جا چہرہ ہے، بس ساکو فقط اپنے پیر دی صحبت ہے۔ تو اس ناچیز حقیر کو بھی اپنے پیر کی صحبت ہے، فقیر کوئی پیر نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے جو خوب چاہا جانے والا، عظمت والا، مقام والا، بڑائی والا، بزرگی والا، اعلیٰ 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 اعلیٰ، بالا بالا، شان والا، عزت والا، اس پاک پروردگار نے جو فقیر ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن مبین فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ علماء فقیر کے سرپرست بیٹھے ہیں۔ فقیر تو یقین کیجئے اپنے بابا جی کے وقت میں یہ بزرگ جانتے ہیں، کبھی فقیر نے بیان نہیں کیا تھا۔ یہ اس مرشد شیخ معظم میرے بابا جی کا فیضان ہے جو آج فقیر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے۔ فقیر کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، لیکن انہی کی مہربانی، ان پیاروں کی سرپرستی، قبلہ کاری نوید انجم صاحب جیسے شیخ، انہوں نے فقیر کی رہنمائی فرمائی، تو آج فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہو کے چند ملفوظات قیمتی پیش کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ بعض حضرات ہمارے پیارے یہ کہہ دیتے ہیں چند میرے ٹوٹے پھوٹے ہمارے کلمات نہیں ہے، کلمات عظیم ہیں، ہماری زبان جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، کلمات عظیم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت یاد کرے۔ تو ہم جو ہیں میرے دوستو اس ہستی پاک کی یاد میں یہاں جمع ہیں جو تمام کے لیے نمونہ ہے۔ جمیع انبیاء اکرام کم و بیش 1,24,000 آئے، تمام شان والے، عظمت والے، مقام والے، عرفان والے، لیکن اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے یا باری تعالیٰ ہمیں نبی نہ بناتا، اس محبوب کی امت میں سے کر دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ اور ہم الحمدللہ اس رب کا لاکھ شکر کتنے خوش قسمت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کی امت میں سے ہمیں چن لیا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور آپ کے علم میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں ہی انشاءاللہ آپ بھی تشریف لے کر آئیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے آقا کی ذات کیا ہے؟ تمام کے لیے، بھلے وہ 18,000 مخلوقات جو اللہ پاک نے اس عالم میں پیدا فرمائی ان کے لیے نمونہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، اللہ پاک کی شان سبحان اللہ کسی عاشق نے کیا پیارے انداز میں بیان فرمائی۔ فقیر انشاءاللہ 2 کلام صرف پیش کرے گا، اس میں اپنی بات بھی ختم کر دے گا۔ آپ نے فقیر کا ساتھ دینا ہے کہ اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام
خالق اللہ مالک تیرا اللہ خالق اللہ مالک دے مالک اللہ ہر شے خالق اللہ مالک دے رازق اللہ عبادت کریے اس کو انعام لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے مشکل لالن والا سپنوں پالن والا 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 بن کے ہمیشہ اس نے سچے غلام رہیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے نبیاں یا ناصر اللہ ولیاں یا رہبر اللہ نبیاں یا ناصر اللہ ولیاں یا رہبر اللہ نبیاں یا ناصر اللہ ولیاں یا رہبر سبحان اللہ نبیاں یا ناصر اللہ ولیاں یا رہبر اللہ نبیاں یا ناصر اللہ ولیاں یا رہبر اللہ اللہ دیا مریے عالی بنام لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے اور دامن ولیا پھڑی اللہ رو راضی کریے دامن ولیا پھڑی اللہ رو راضی کریے دامن ولیا پھڑی اللہ راضی کریے توحید میں کھانے دو بھر بھر بجام لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے لکھ لکھ کرے کوئی کردا پاوا دل وچ اللہ اللہ لکھ کرے کوئی کردا پاوے دل وچ اللہ 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 سمجھو بڑا خالی اللہ نام لئیے مولا نام لئیے اقبال غافل رہیے اقبال غافل رہیے صبح شام لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے تو اس کے اندر کتنا پیارا شعر ایک ہے عاشق نے لکھا دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نور راضی کریے تو میرے دوستو میرے عزیزو
جمی صحابہ نے میرے آقا کا دامن پکڑا تو پیر اعظم کون ہوئے؟ تمام کے سردار کون ہوئے؟ میرے آقا کریم کی ذات بابرکات، ٹھیک ہے؟ تو میرے آقا کریم کی جب ذات بابرکات اس دنیا سے پردہ فرما گئے، میرا خیال پھر کسی کی ضرورت نہ تھی، لیکن نہیں، میرے آقا نے ترتیب بتائی۔ پہلے میرے محبوب یار غار مزار یار ہے جی سیدنا یار غار، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تابعی بن گئے، پھر ان سے جنہوں نے فیضان لیا تب تابعین بن گئے، تب تابعین سے جنہوں نے فیضان لیا اولیاء کرام کی صورت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سن لیجئے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں لوگ ہاتھ دے رہے ہیں، مجھ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ سب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ترتیب چل رہی ہے، فقیر عاجز کا ہاتھ اپنے مرشد شیخ اعظم شیخ معظم صاحب دربار رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ ان کا ہاتھ جو ہے فقیر کے شیخ اول خواجہ قیوم زمان محمد سعید قیوم زمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی چادر والی سرکار نے تعریف فرمائی قیوم زمان ہے۔ اور قیوم زمان سن لیجیے وہ ہستی ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین کو قرار رہتا ہے، علماء سے پوچھ سکتے زمین ایسے ایسے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ فقیر کے شیخ معظم خواجہ مرشد شیخ اول اور شیخ ثانی کا نام دونوں کا یہاں مرکوز ہے۔ تو میرے دوستو، ان کا ہاتھ پیر میٹھا لاڑکانہ والے رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ ان کا ہاتھ پیر فضل علی قریشی مسکین پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، جن کے نواسہ لگتے جگر قبلہ سید شاہ صاحب ہمارے پاس بھی جلوہ گر ہیں، یہاں بیان کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کی زیارت بھی کی، بیان بھی سنا، بعض لوگ دیر سے بھی آئے ہیں، کوئی بات نہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی طرح ترتیب چلتے چلتے میرے آقا کی بارگاہ تک یہ معاملہ جاتا ہے، اور خود میرے آقا نے فرمایا، یہ نسبت ایسے نہ سمجھنا، میرے آقا کی حدیث مبارکہ، مم ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس نے بیعت نہ کی تھی تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اب فقیر اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں، عزیزان، پیارے علماء، جیسے فقیر نے بتایا کہ یہ سلسلہ در سلسلہ ان کے ہاتھ میں چلتے 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 میرے آقا کی بارگاہ تک، اور قرآن و حدیث سے فقیر نے آپ کے سامنے یہ بیعت کی حقیقت کو بھی کھول دیا ہے۔ یہی چیز جو ہے عقبہ میں کام آنے والی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک فرقان حمید سے پوچھیں تو وہ یہ کہتا ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات کہتی ہے، وہ نہ تیری وہاں بیویاں کام آنے والی، نہ تیری اولادیں کام آنے والی، نہ تیرے اور عزیزان کام آنے والے، اس دن تو ہوگی سب کو بس ایک ہی فکر، وہی اور اللہ کی ذات۔ لیکن یاد رکھیے، حضور شفاعت کبریٰ کے مالک ہوں گے، اور شفاعت کا عظیم جھنڈا لیے ہوئے ہوں گے۔ سارے ہی انبیاء میرے آقا کی بارگاہ میں اس دن آئیں گے، جو نہیں بھی مانتا وہ بھی مانے گا، واہ واہ آمنا کے لال تیرا شان۔ 50,000 سال کا دن حشر کا لگے گا، جس میں سردی کے آج سب سے چھوٹے دن کے عاد کر لیجئے 4 سے 4.5 گھنٹے، اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام مخلوق کا حساب لے لے گی۔ باقی میں کیا ہوگا؟ باقی میں کیا ہوگا؟ کہ کون تے کل دی گل کون تے کل دی گل کون بھی اجے لہا ایک تارا خدا دی بیا نور مصطفیٰ کون تے کل دی گل سارے آدم سے کارے انصر کے چارے ندی کنارے قائد سپارے جنت نظارے ہر شہ خدا بڑائی تیرے پیار کا صلہ کل گائی گائی گائے پیارے پیارے پیچھے چکتے نہ تارے
چندے چمکارے فلکاں دے تارے لشکارے یوسف دے نارے تینوں خدا بنایا دیوے تیری رضا کل سب دیا مان ہوئے جانے جہان ہوئے سب دیا مان ہوئے حق دی زبان ہوئے رب دی پہچان ہوئے ہر کہیں دامان ہوئے اس کا احسان ہوئے پہلی بہار ہوئے کچھ نہیں تیرے سوا شہادت بھی ہے ذوق عبادت بھی ہے حق دی عدالت بھی ہے سب کی وکالت بھی ہے نور نبوت بھی ہے شان رسالت بھی ہے اوصی پیشانی اندر جلوائے وقوہا ریپیٹ والی بات بند کر دیجیے گا. آپ دیکھیے یہ فقیر نے تھوڑے سے کلمات میرے آقا کی شان میں بھی پیش کیے. فقیر کی زبان کیا تعریف کرے گی میرے آقا کی، جس آقا کی امت کے ولیوں کی ایسی شان ہو. کیسی شان. میرے مرشد شیخ اول اپنی حیاتی کے اندر یہ فرمایا کرتے اپنے مریدین کو. پہلے اس بات سے فقیر آپ کو آپ کا ایک واقعہ عرض کرتا جائے. آپ ایسے صاحب نظر تھے، بے شمار کرامات ہیں جو میرے بابا حضور بھی سنایا کرتے. فقیر منظور گلشن جو بھی نعت پڑھ چکے ہیں ابھی حاضر موجود ہیں بیٹھے ہیں، کہتے کہ میں ایک دفعہ عالم دین کی محفل میں گیا. اس وقت حضرت قبلہ میرے مرشد شیخ اول جن کا نام لکھا آپ دیکھ رہے ہیں حیات تھے. تو میں ایک عالم دین کی محفل میں گیا، بہت دنیا آئی ہوئی تھی اور جس نے بلایا تھا وہ ذمہ دار تھا، پیسے والا تھا. کہتے ہیں میں نے دل میں یہ نیت کی چلو عالم دین کا بیان بھی سن لیں گے اور سرائکی بھی جانتے ہیں آپ، سرائکی لوگ بیٹھے ہوئے پورا چکھا چنگا چوکھا کوئی بکرے کٹھے پہن تو جڑا نا وہ اپنا مرگئی ہیں چلو چنگا لنگری وہ سکھا گئے سب بیان ہی نہ سن. یہ فقیر منظور گلشن صاحب ابھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں. کہتے جب میں ان کی محفل میں بیٹھ گیا تو کہتے ہیں اس محفل میں جمع غفیر تھا اور کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی، ایسے آنکھ جیسے کہتے ہیں جیسے آنکھ لگ گئی. تو محفل میں بیٹھے جیسے ہی کہتے ہیں میری آنکھ لگی تو حضرت میرے مرشد شیخ اول خواجہ قیوم زمان محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاتھ میں آسا مبارک تھا اور آپ نے آسے کو ٹیڑھا پکڑا ہوا تھا، یوں سیدھا نہیں تھا، ٹیڑھا پکڑا ہوا تھا. اور آپ نے فرمایا جڑا تیرے پیٹ ڈھیڈے ٹیڑھی پیڑ تھی پئی ہے نا مارا تیرے ڈھیڈے چاسا. پیڑ کون سی؟ وہ جڑے بکرے کٹھے پہن تے مرغے چرگے پکدے پہن. آپ سمجھ گئے ہیں. یہ اندازہ لگائیے یہ صرف اپنے مرید کی باقی معاملات میں حفاظت نہیں کرتے اللہ کے فضل سے بلکہ لقمے کی بھی اصلاح کرتے ہیں. کراچی میں میرے مرشد کریم یہ شیخ اول تشریف لے گئے. میمن کی پہلی بار دعوت تھی، میمن نے پہلی بار ملاقات کی اور دعوت دیا. آپ نے اس کی دعوت کو رد دیا، چلو پہلی بار کہہ رہا ہے. آپ نے کل کی جو جماعت کے فقراء بھی چلے گئے. جب لنگر آیا آپ نے فقیروں کو کہا فقیروں لنگر نہیں کھاونا، یہ لنگر نہیں کھاونا، اساں یہ ذرا تھوڑا سیدھا پتلا کر دو. میرے کو پتہ ہے جڑے تواڈے بھوک لگی کھڑی ہے نا میں جاننا چنگی طرح تو تسلی نہ تھی سی. ایویں کرو دو فقیر اٹھی ونجو ایویں ویسو بازار ہے فل ای مڑسو تے ای مڑسو تے ای مڑسو اگے آسی ہوٹل دے پیچھے پیچھے چلے ونجا. یہ میرے خواجہ قیوم زمان رحمۃ اللہ علیہ جب وہ فقیر اٹھے کیونکہ وہ پیٹ میں بھوک جو لگی تھی، ممبر کی دعوت تھی، وہاں تو بہت سارا سامان تھا افزا جو کھانے کا. جب وہ فقیر اٹھ کے حضرت کے فرمان پہ گئے وہاں دیکھا پیچھے گئے تو کیا تھا، گرمیوں کے دن تھے، بہت بڑا ٹب تھا آٹے کا. سنگل اس بندے نے پکڑے ہوئے تھے اوپر سے اور اس نے چوتا باندھ رکھا تھا، باغی ننگا ہی تھا اور پیروں سے جناب آٹا گوند رہا، سارا پگر پسینہ اس کے اندر. وہ دیکھا، اس نے کہا ہو حضرت صاحب نے تو جو فرمایا واقعی بات صحیح ہو.
حضرت نے اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ روٹی کھانے نہیں دی. آپ سمجھ اندازہ لگائیے, صرف اللہ والے حفاظت ہی نہیں فرماتے اپنے مرید کی اللہ کے فضل و کرم سے, بلکہ لقمے کے بھی معاملات کے اندر حفاظت فرماتے ہیں. تو پھر منظور گلشن کہتا ہے کہ میں وہاں سے, حضرت نے فرمایا اٹھی تھوں میں تیرے پیٹ جیڑی پیڑ تھی پہ مارا تیرے پیٹ ڈیڑھ ڈیڑھ آسا اٹھی تھوں سخی داد لنگر ہے تیرا لنگر گدی بیٹھے اٹھا مان کے لنگر کھا. سبحان اللہ. وہاں جی ٹھو ٹھو پچ جیسے کہتا دوبارہ دڑکا دیا, میری وہ ختم ہو گئی, وہ منظر ختم ہو گیا, آنکھ کھل گئی. کہتا میں اسی وقت اس محفل سے اٹھ گیا. جب اٹھ کے کہتا میں اسی وقت حضرت کے فرمان پہ آستان عالیہ دربار شریف بول برارا ملتان میں پہنچا. تو کہتا جب میں گلی میں داخل ہوا تو سخی داد حضرت کا لانگری تھا. اس نے مجھے دیکھا, آدھے منظور گلشن جلدی آ میں تیرا لنگر گیدی بیٹھا. حضور فرمایا منظور گلشن آدھے میں لنگر دے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میرے دوستو, کہاں میرے مرشد کریم صرف ظاہری حفاظت نہیں کرتے رہے بلکہ لقمے کی بھی اصلاح کرتے رہے. فقیر آپ کو ایک واقعہ اپنے مرشد کا سناتا جائے کیونکہ اپنے بابا کی یاد بھی تازہ ہو جائے. میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ صاحب دربار ایک دفعہ آپ کے نشست میں بیٹھے تھے, بہت سے لوگ تھے اور مریدین کے علاوہ بھی لوگ محبت سے محفل میں بیٹھ جایا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے دانی طرف بابا جی فرماتے ہیں جو بندہ بیٹھا تھا اس کے ہاتھ پیر پہ مہندی لگی ہوئی تھی, جو باہنی طرف بیٹھا ہوا تھا اس کے کپڑے پہ مچھلیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی. کہتے ہیں میرے بابا جی فرماتے ہیں صاحب دربار رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں میں نے دل میں عرض کیا, مجھے پتا تھا میرے مرشد کریم دل کی تختی پڑھتے ہیں, میں نے عرض کیا حضور یہ مسئلہ بیان فرما دیجیے. جیسے ہی کہتا ہے میں نے دل میں عرض کیا, حضرت یوں بیٹھے تھے جیسے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. حضرت نے بیان روکا اسی وقت, دیر بھی نہیں لگی, اسی وقت بیان روکا. کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور فائنل فرمانے لگے فقیرو مسئلہ سن گی. مسئلہ ہی میں ہے کہ حتیٰ پیرتے عورت مہندی لا سکتی ہے, مرد کو جائز کا ہی نہیں. مرد اگر لاوے تے داڑھی تے لاوے سر دیوالا تے لاوے. اور دوجا مسئلہ چھوڑ گنو جہنے کپڑے تے جاندار دی فوٹو بنی ہوئے ان نماز کا ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. پھر آپ نے بیان وہی سے شروع کر دیا. یہ میرے مرشد کریم تھے جس ہستی نے جن کو رنگا میرے پیر میٹھا خواجہ عبدالغفار لاڑکانہ والے رحمۃ اللہ علیہ نے اور خواجہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رنگا میرے مرشد صاحب دربار خواجہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. اور یقین کیجئے ان کی بھی بڑی نظر تھی. ایک دفعہ آپ پہچانے والے دو محبت والے لیا میں گئے, آپ کی نشست کے اندر بیٹھے اور پھر جب آپ کی نشست سے رات کو اٹھ کے گئے, فقیر اس واقعے کا شاہد ہے. تو پھر کیا ہوا, انہوں نے جا کے کوئی رات تھوڑی سی ان سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی, زیادہ نہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی. اب وہ حضرت کے چاہنے والے تھے دونوں. جب صبح حضرت کی خدمت میں پھر آئے, یہ فقیر اپنے بابا جی کی بات سنا رہا, لیا کے دورے پہ آپ گئے ہوئے تھے. جب خدمت میں صبح پھر نماز کے شامل ہوئے, حضرت نے دعا کرائی, نماز پڑھائی, اس کے بعد آپ نے بیان شروع کر دیا. فوراً دیر ہی نہیں لگائی. اور بیان ایسا تھا, وہ جو دو اشخاص رات غلطی کیے آئے بیٹھے تھے, سارا کا سارا بیان انہی کے اوپر تھا کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا جو رات کر کے آئے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹھوکا مارے, آج تمہاری خیر نہیں. پھر کہتے ہیں وہ فقراء جو چاہنے والے تھے, کہتے ہیں اس کے بعد آج تک پھر ہم نے وہ کام دوبارہ نہیں کیا. تو میرے دوستوں میرے عزیزوں, ان کے لڑ لگنا یہاں بھی سود مند ثابت ہوگا. اور جب آپ یہاں سے جائیں گے وہاں نہ تیری بیوی, نہ تیرے بچے, نہ تیرے عزیزان, یہ اولیاء کاملین صالحین تیرے کام آئیں گے. فقیر نے اول وقت پہ اپنے شیخ اول کی بات سنائی کہ آپ اپنے مریدین کو فرمایا کرتے فقیرو جو کم نہ چھڑائے. اپنے مریدین کے لیے کہتے تھے, باقی کے لیے نہیں, کیونکہ باپ جو اپنی اولاد کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے, چاچا ویسے ذمہ دار نہیں ہوتا. ایسی ہے نا, چاچا پیار کرتا ہے لیکن جو باپ ذمہ داری نبھاتا ہے چاچا ویسے نہیں نبھاتا. تو میرے مرشد کریم فرمایا کرتے ہیں مریدین سے, فقیرو ڈو کم نہ چھڑائے. ایک ذکر قلبی جو فقیر نے بھی آپ کے سامنے آئے مبارکہ پڑھی ہے کہ ذکر کثیر, ذکر بھی کرو, ذکر گھنا کرو, کثیر کرو. ایک ذکر قلبی بھی آپ فرمایا 5 گانا نماز. اگلی بات سنی آپ نے فرمایا آخرت دا تواڈا میں ذمہ دار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جو چاہنے والے محبین صالحین اگر وہ یہ عمل نہ کرے تو حضرت نے تو 2 شرطیں لگائی ہیں, ایک ذکر قلبی دی خیال کرنی ہے, 5 گانا نماز کا خیال کرنے. تو اس سے ہمیں یہ پیغام مل گیا کہ ان 2 باتوں کا, 2 چیزوں کا ہم نے
خیال کرنا میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ تو میرے دوستوں یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک صالحین کاملین کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آسن ہو جائے، عقبہ بھی ہماری آسن ہو جائے۔ تمام دوست کھڑے ہو جائیں۔